خطا کر یہ شعر میں سناؤں گا، آپ سنیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ درے مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو۔ یہ شعر سننے کے بعد مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے، کیونکہ شعر اتنا لاجواب ہے کہ اگر ہمیں اس شعر پر اپنی آواز بلند کر دی تو ہو سکتا ہے کہ اسی آواز کی وجہ سے کل میدانی محشر میں ہماری بخشش ہو جائے۔ کہ آپ سنیں، میرے نبی اگر قبول فرما لیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ زندگی بھر کا گناہ اسی کی وجہ سے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ درے مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، اور کام آئے گا سرے حشر یہ غلاموں کو کہ مدنی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، کام آئے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ کام آئے گا سر حشر یہ غلاموں کو کہ مدنی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے تعلیمی بیداری کانفرنس رکھی ہے۔ جلسے بہت سارے ہوتے ہیں، الگ الگ ٹائٹل ہوتا ہے، الگ الگ نام ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو جلسے کا نام دیا ہے وہ بڑا سنہرا نام دیا ہے، بڑا خوبصورت نام دیا ہے، بہت ہی لاجواب، بہت ہی پیارا نام دیا ہے آپ نے، اور یہ ایک لوگوں کو بیدار کرنے والا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ آپ نے جو نام دیا ہے تو اس کے پیغام پر آپ عمل بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی کریں گے۔ کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ تو محبت سے ایک بار بولی سبحان اللہ، اور محبت سے ایک بار بولی سبحان اللہ۔ حضرات، مسلمان قوم جب سوتی ہے تو سوتی ہی رہتی ہے، اور مسلم قوم جب بیدار ہوتی ہے تو دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے کہ نہیں؟ جب بیدار ہوتی ہے تو سماج میں، دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیدار ہو جائیں۔ آپ بیدار ہوں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ بیدار ہوں گے نا؟ دیکھیے آج کی جو تقریر، آج کی تقریر کا عنوان یہ ہے کہ علم غیب مصطفیٰ اور ہمارا معاشرہ۔ تقریر انشاءاللہ تعالی علم کا پیغام ہم دیں گے، آپ سنیے گا بڑی بیداری کے ساتھ۔ علم غیب مصطفیٰ اور ہمارا معاشرہ، یہ ہے آج کی ہماری تقریر کا عنوان۔ ہم لوگ کس ضلع میں بیٹھے ہیں؟ ضلع مہاراج گنج۔ مہاراج گنج میں کس پوسٹ میں بیٹھے ہیں؟ کمہریاں۔ گاؤں کا نام کیا ہے؟ ناتھ نگر۔ یہ جلسہ دن میں ہو رہا ہے کہ رات میں ہو رہا ہے؟ تیز بولیے گا۔ اب دیکھیے، کچھ دیر ہم بولیں گے تو کچھ دیر آپ بولیے گا۔ جلسہ کب ہو رہا ہے؟ رات میں ہو رہا ہے کہ دن میں ہو رہا ہے؟ رات میں ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات ہی بتائیے، جلسہ تو رات میں ہو رہا ہے، مگر اس رات کی تاریکی میں اگر یہ لائٹیں نہیں ہوتی تو ہم کو دکھائی دیتی؟ نہیں دکھائی دیتی نا؟ لیکن قربان جاؤ اپنے اس رسول پر جس کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم عطا فرما کے زمین پہ مبعوث فرمایا۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ رسول دن ہو یا رات ہو، وہ رسول رات میں بھی اپنے غلاموں کو دیکھ لیا کرتے ہیں، اور اس رسول کے سماعت پہ قربان جائیں جو رسول دور سے ہی اپنے غلاموں کی آواز سن لیا کرتے ہیں۔ تو آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ یہ جلسہ ناتھ نگر میں ہو رہا ہے، مگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی آواز مدینہ شریف تک جا رہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اس جلسے کو جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف سے سماعت فرما رہے ہیں. آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھے اور اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے کہ آج ہم اس جلسے سے جو کچھ بیان ہوگا ہم اسے سنیں گے, اس پر عمل کریں گے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں گے. اس لیے کیونکہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں آج ہمارے رسول ہم کو اس محفل سے ملاحظہ فرما رہے ہیں, ہمارے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں. اے میرے سنی بھائیوں, کلیم اشرف نعمانی کا اعلان ہے اور یہ چیلنج اور دعویٰ اور یہی عقیدہ ہے کہ یہ جلسہ نعت نگر میں ضرور ہو رہا ہے, مگر یہ جلسہ مصطفیٰ جان رحمت کی نظر سے دور نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو مقام بخشا ہے کہ ہمارے رسول دور سے اپنے غلاموں کی آواز کو سماعت کر لیتے ہیں. وہ کوئی اور قوم, کوئی اور سماج ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو پیچھے کا علم نہیں ہے, مگر یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول عالم الغیب ہے. اللہ نے ہمارے رسول کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ دور سے اپنے غلاموں کی آواز سنتے ہیں, اپنے غلاموں کو پہچان لیا کرتے ہیں. تو جو رسول دور سے اپنے غلاموں کی آواز سنتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ جو آپ یہاں اچھائیاں کریں گے تو حضور اسے بھی دیکھیں گے, یہاں جو آپ برائیاں کریں گے حضور اسے بھی دیکھیں گے, جو آپ یہاں نیک اعمال کریں گے تو حضور اسے بھی دیکھیں گے, جب یہاں آپ کوئی گناہ کریں گے تو حضور اسے بھی دیکھیں گے. پھر کیوں نہ ہم اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے ہم اچھے اقدام اٹھائیں, اچھے قدم اٹھائیں, نیکیاں کریں, سماج میں اتحاد پیدا کرنے کا کام کریں, سماج سے اختلاف کو دور کرنے کا کام کریں, غریبوں کی مدد کرنے کا کام کریں, بڑوں کی تعظیم کرنے کا کام کریں, ماں باپ کی عزت کا کرنے کا کام کریں, بھائیوں کی تعظیم کریں, چھوٹوں پہ شفقت کریں, ماں بہن عورتوں کی عزت کریں. اور جب ہم سماج میں محبت کا پیغام دیں گے, یقین کے ساتھ پیغام دینا, محبت کا پیغام دینا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا پیغام ہمارے رسول نے دیا ہے. رسول کو اتنی تکلیفیں دی گئی مگر تاریخ گواہ ہے میرے نبی نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, بلکہ وہ رحمت والے رسول, ان کو جتنی تکلیفیں دی گئی میرے رسول سب کو معاف کرتے نظر آئے. حضور نے سب کو دعائیں دی ہے اور یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اگر تم پہ کوئی ظلم و ستم کرے تم اس کے لیے دعائیں کرو, تم سے معاف کرو, تم اسے معاف کرو گے, اللہ میدان محشر میں تمہیں معاف فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب حضرات, یہ ہمارے رسول کی عظمت انشاءاللہ تعالی ہم اسی عنوان پر ہم کچھ دیر روشنی ڈالیں گے, کیونکہ ہم سنی ہیں ہمارا ہر کام درود و سلام سے ہوتا ہے. تو اگر آپ بیدار ہیں تو آئیے بلند آواز سے ایک بار اپنے نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے ہم آپ کو ایک حدیث شریف سنائیں گے. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ ہمارے نبی عالم الغیب ہیں. عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ آسان جملے میں آپ سماعت فرمائے, یعنی کہ غیب اس چیز کو بولتے ہیں کہ جس کو انسان اپنے علم کے ذریعے سے, اپنے تمام ادراک کے ذریعے سے, تمام فکر کے ذریعے سے, تمام سوچ کے ذریعے سے, اپنی تمام ذرائع سے جو اس چھپی ہوئی چیز تک نہ پہنچ جائے اسی کو غیب کہتے ہیں, اور جو اس چھپی ہوئی چیز کو جان لے اسی کو عالم الغیب کہتے ہیں. یاد کریں زمین کے اوپر, آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے ہم اسے اپنی فکر سے نہیں جان سکتے, اور ہمارے نبی نے اسے بتا دیا تو عالم الغیب تھے. زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم اسے اپنے فکر سے نہیں جان سکتے, مگر میرے نبی نے سب بتا دیا تو میرے نبی کو عالم الغیب کہا کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عالم الغیب بنایا ہے. اور آپ سنیں اسی کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدلیل, یعنی کہ وہ نبی غیب کا علم دینے میں بخیل نہیں ہے. یعنی ہمارے نبی اپنی قوم کو
دنیا والوں کو غیب کی خبر دیتے رہے ہیں. اور یہی تک نہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان بھی فرمایا ہے. آپ سنیں، میں ایک حدیث شریف سنانے جا رہا ہوں. اب آپ پوری بیداری کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ تعالی کلیم اشرف نعمانی جب اپنے مصطفیٰ کی حدیث پاک سنائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ناتھ نگر میں نہیں بلکہ آپ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ بیدار ہیں تو آپ حدیث شریف سننے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک بار ہاتھ اٹھا کر ماں باپ کے نام سے محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ، اور ماں باپ کے نام پر بولے سبحان اللہ. آپ دیکھیں حدیث پاک مواہب اللہ دنیا شریف میں ہے. حدیث پاک یہ ہے، حدیث پاک یہ ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله رفع الدنيا فانا انظر اليها الى ما هو كائن فيها الى يوم القيامه كانما انظر الى كف هذه سبحان الله. بیداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ. اب حدیث پاک کا ترجمہ سنیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کے درمیان خطاب فرما رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، طلحہ و زبیر بھی ہیں، سعید بن زید بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں. تمام صحابہ کی موجودگی میں میرے نبی تقریر فرما رہے ہیں اور میرے نبی نے دوران خطاب ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اللہ نے میرے سامنے پیش فرما دیا ہے. تو میرے آقا اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو میرے سامنے پیش فرما دیا ہے. تو قیامت تک اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. آپ سنیں، جملے پہ قربان جائے. میرے نبی نے کیا فرمایا کہ قیامت تک اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے. اب ناتھ نگر میں بسنے والے سنی بھائیوں، آس پاس میں بسنے والے سنی مسلمانوں، ذرا آپ تھم کے فیصلہ کریں. نبی کا جملہ تھا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے. تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جب پوری کائنات کو نبی اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. یہ جلسہ ناتھ نگر میں ہوتا ہے مگر مصطفیٰ مدینے سے دیکھتے ہیں. سلام یہاں پڑھا جاتا ہے، آقا مدینے سے دیکھتے ہیں. نبی کا جلسہ یہاں ہوتا ہے، آقا مدینے سے دیکھتے ہیں. جلوس یہاں نکلتا ہے، مصطفیٰ مدینے سے دیکھتے ہیں. فاتحہ یہاں ہوتی ہے، آقا مدینے سے دیکھتے ہیں. میرے نبی کے نام کا نعرہ یہاں لگتا ہے، مصطفیٰ مدینے سے دیکھتے ہیں. جب یہ شاعر کہتا ہے کہ لے لیا میثاق رب نے انبیاء کے سامنے، مصطفیٰ سب مقتدا سب مقتدی ہے مصطفیٰ کے سامنے، اور ساری دنیا دیکھتے ہیں وہ ہتھیلی کی طرح ہے. آیا سب کچھ نکاح ہے مصطفیٰ کے سامنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زورا وفي مؤخر الصفوف رجل فعصى الصلاة فلما سلم فناداه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا فلان ألا تتق الله ألا ترى كيف تصلي أنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون والله إني أرى من خلفي كما أرى من بين يدي. سبحان الله. ترجمہ سنیے، ترجمہ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم کو ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. کون سی نماز؟ زور. تھوڑا تیز بولیے گا. ظہر کی نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے نبی. کون پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے نبی. آپ کے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، جب 2 رکعت پڑھا لی. ظہر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ تیز بولیے گا. 4. جب میرے نبی نے 2 رکعت پڑھا لی تو 2 رکعت کے بعد ایک نمازی آئے اور آنے کے بعد سب سے لاسٹ والی سب میں شامل ہو گئے. مگر نماز میں جلد بازی کر رہے ہیں، نماز اطمینان و سکون کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں.
جب میرے نبی نے نماز مکمل کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد جب میرے نبی نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو میرے نبی پیچھے کی طرف مخاطب ہوئے جو نمازی سب سے بعد میں آئے تو نماز جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں حضور ان کی طرف مخاطب ہوئے اور میرے نبی نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کیف تصلی کیا تو دیکھتا نہیں کہ تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے محبت سے بولیے کیا کہا اللہ تعالیٰ کیف تصلی کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ تم نماز کیسے پڑھ رہا ہے تم یہ سوچتے ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو مجھے خبر نہیں ہے میرے نبی نے قسم دے کے کہا واللہ انی ارا من خلفی کما ارا من بین یدی یعنی اللہ رب العزت کے عزت و جلال کی قسم کہ میں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ ہماری نظر کا کمال یہ ہے کہ ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں مگر مصطفیٰ کی نظر یہ ہے کہ وہ سامنے بھی دیکھتی ہے اور پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتی ہے پر انہی کے تاجدار اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرات کیا پتا چلا ہمارے نبی عالم الغیب ہیں اچھا ایک بات بتائیے ہمارے نبی جب جلسے کو دیکھتے ہیں میلاد کو دیکھتے ہیں سلام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں جو نیکیاں ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو برائیاں کیا اسے حضور نہیں دیکھیں گے بولیے گا تیز بولیے گا ہمارے جلسے کو نبی مدینے سے تیز بولیے گا نبی مدینے سے سلام کو دیکھ رہے نا اگر ہمارے گاؤں میں جو تاش کی پتی ہوتی ہے حضور مدینے سے دیکھ رہے نا تیز بولیے گا حضور مدینے سے شراب پی رہے حضور مدینے سے اب آپ نہیں بولیں گے حضور مدینے سے آپس میں جھگڑا کرتے حضور مدینے سے دیکھ رہے نا پڑوسی کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے حضور مدینے سے اب نہیں بولیں گے آپ پڑوسی آگے بڑھنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے دعا تعویذ کرا کہ اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حضور مدینے سے اب آپ نہیں بولیں گے مجھے معلوم ہے حضور دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں پھر کیوں ہو رہا ہے سب سے زیادہ برائیاں اس وقت ہماری قوم میں ہے دوسری قوموں میں ان کے ہاں کچھ سسٹم ہے ان کے ہاں تنظیم ہے سوسائٹیاں ہیں این جی او ہے تحریک ہے فاؤنڈیشن ہے جو اس قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگ جب اس میں جو غربا ہیں جو مساکین ہیں جو بے بس لاچار لوگ ہیں تو اپنی تحریک کے ذریعے سے ان کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو مضبوط کرنے کا کام کرتے ہیں مگر ہماری قوم کا کام یہ ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کا پاؤں پکڑ کے ایسا کھینچیں گے کہ زندگی میں وہ دوبارہ اٹھنے کے لائق نہ رہے اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو دعا تعویذ کرائیں گے جادو کرائیں گے اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس حسد کریں گے جلن کریں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بلندی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے پڑوسی کو اللہ بلندی عطا فرمائے گا اللہ بے شک یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے مگر ہم لوگ کہاں ہیں آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پریشان رہتے ہیں حضرات لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان اپنی غریبی سے نہیں انسان دوسروں کی ترقی سے پریشان ہے آپ گھبرائے نہیں تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے ابھی تو تقریر شروع ہوگی 10 منٹ 5 منٹ کے بعد جو کہ پونا گھنٹہ حضرت نے کہا ہے مجھ سے لیکن میں چونکہ کمیٹی کے لوگوں کی بات کو کم توجہ دیتا ہوں اس لیے کہ جلسہ تو آپ ہی لوگ کرا رہے ہیں چندہ آپ ہی لوگ دیتے ہیں تو آپ جتنے دیر چاہیں گے اگر آپ چاہیں گے کہ آدھا گھنٹہ میں تقریر ختم ہو جائے تو تقریر آدھا گھنٹہ ختم ہو جائے گی اگر آپ چاہیں گے تقریر 1 گھنٹہ ہو تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زبان نہ کٹ نہیں پائے آپ کا دل نہ ٹوٹ نہیں پائے تو آپ تیار ہیں نا کتنی دیر آپ سن سکتے ہیں آدھا گھنٹہ سن لیں گے نا 1 گھنٹا چاہیے پوری بیداری کے ساتھ بیٹھے گی 1 گھنٹہ کتنے لوگ سنا چاہتے ہیں 1 گھنٹہ والے کتنے لوگ ہیں 1 گھنٹہ والے دیکھیے ابھی 50% ہیں تو ابھی فیصلہ آدھا ہی گھنٹہ پہ رہے گا جب یہ لوگ بھی مور بنا لیں گے تو 1 گھنٹہ کی تقریر ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ سنیں ایک بار محبت کے ساتھ بولی سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ
تو ہم کیا عرض کر رہے تھے کہ آج ہماری قوم میں یہ خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم لوگوں کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، ان لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد کریں، لوگوں کے لیے آپ ہمدردی پیدا کریں، لوگوں کی آپ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ لیکن مدد کرنے کی بات جہاں تک ہے، اس کے لیے ایک چیز سب سے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دل سے دل ملنا چاہیے۔ آپ سنیں، محبت کے ساتھ دل سے دل ملنا چاہیے، مگر سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے ہماری قوم میں کہ آج ہمارا دل سے نہیں ملتا ہے، ایک دوسرے سے ہمارا دل نہیں مل رہا ہے۔ بھائی بھائی میں اختلاف، گاؤں میں اختلاف، ہندو مسلم میں اختلاف، مسلم میں اختلاف، ایک گاؤں میں اختلاف۔ ہم کہتے ہیں اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہم ایک گاؤں میں رہتے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، ہم ایک ساتھ رہیں گے، ماحول اچھا بنائیں گے تاکہ سماج میں اختلاف نہ پیدا ہونے پائے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، کسی سے لڑنے جھگڑنے کی کوشش مت کرو، بلکہ محبت کے ساتھ آپ رہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ سنیے، ہم عرض کر رہے ہیں کہ آج ہمارا ماحول بن گیا ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا۔ لڑائی جھگڑا سے اجتناب کیجیے، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرو۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مخلوق خدا پہ رحم کرو، کل اللہ رب العزت میدان محشر میں رحم فرمائے گا۔ آپ اس زمین پہ لوگوں پہ رحم کریں گے، اللہ میدان محشر میں آپ کے لوگوں پہ رحم کرے گا۔ اگر ہو سکتا اگر کسی سے غلطی ہو جائے، آپ کے بھائی سے غلطی ہو جائے، آپ کے پڑوسی سے خطا ہو جائے، تو آپ انتقام مت لیجیے، بلکہ آپ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ لوگوں کی خطاؤں کو اگر معاف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اتنی بڑی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ جب وہ نیکیاں آپ سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہاں سے کوئی بھی بندہ اپنے دل میں کینہ لے کے نہیں جائے گا، بلکہ آج ہی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر کے یہاں سے اٹھے گا۔ آپ سننا چاہتے تو میں سنا دوں کہ اگر آپ کسی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بڑی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا انعام کیا ہے، اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا۔ اگر آپ سننا چاہتے تو میں سنا دوں، آپ بیدار سنیں گے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آپ سنیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا اپنے صحابہ کے بھی، میرے نبی تقریر فرما رہے، اور میرے نبی تقریر کے درمیان اچانک میرے نبی مسکرا دیتے ہیں۔ حضرات توجہ دیجیے، ایک لفظ دل میں بیٹھنا چاہیے۔ جب میرے نبی تقریر فرما رہے، میرے نبی تقریر کرتے کرتے اچانک مسکرا دیے، بیچ سے حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہوئے یا رسول اللہ، آپ نے بیچ میں اچانک کیوں مسکرا دیا؟ آقا مسکرانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سن لو، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہم غلاموں کو نہیں پتا ہے، لیکن یا رسول اللہ رحمت والے رسول ہمیں بتا دے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، آقا وہ علم ہمیں بھی دے دے۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے کہ اے میرے صحابہ سن لو، میرے اللہ کی بارگاہ میں میری امت سے دو سگے بھائی حاضر ہوئے، ایک چھوٹا بھائی دوسرا بڑا بھائی۔ چھوٹا بھائی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے کہ ایک دونوں اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جب دونوں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت شہر دکھ رہا ہے، شہر میں 6 باغات دکھ رہے ہیں، ہیرے جواہرات سے چڑھے ہوئے مکانات بھی دکھ رہے ہیں، دودھ اور شہد کی جاری نہریں بھی دکھ رہی ہیں۔ تو بندہ آنکھ کھولتا ہے، عرض کرتا مولا وہ جو خوبصورت جنت ہم نے دیکھی ہے، یا اللہ یہ جنت کس نبی کی تھی، یہ جنت کس شہید کی تھی، یہ جنت کس صحابی کی تھی، یہ جنت کس تابعی کی تھی، یہ جنت کس نمازی کی تھی، یہ جنت کس پرہیزگار کی تھی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ابھی جو جنت میں نے تمہیں دکھائی یہ جنت کسی نبی کی نہیں تھی، یہ جنت کسی شہید کی نہیں تھی، یہ جنت کسی صحابی کی نہیں تھی، یہ جنت کسی تابعی کی نہیں تھی، یہ جنت کسی نمازی کی نہیں تھی، یہ جنت کسی حاجی کی نہیں تھی، یہ جنت کسی پرہیزگار کی نہیں تھی۔ تو بندہ کہتا مولا یہ جنت خوبصورت جنت کس کی تھی؟ اللہ فرماتا ہے یہ جنت اس کی ہے جس کو خرید لے، جس کی قیمت دے دے۔ تو بندہ عرض کرتا مولا میرے مولا اس کو کون خرید سکتا ہے؟ تیری بارگاہ میں کون خرید سکتا ہے؟ کسی اوقات جو تجھ سے خرید
لے. اللہ فرماتا تو خرید سکتا ہے. تو بندہ عرض کرتا مولا میں کیسے خرید سکتا ہوں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میرے پاس نہ نے کیا ہے, میرے پاس نہ ہی اور کچھ ہے, یا اللہ میں کیسے خرید سکتا ہوں. اللہ فرماتا تو خرید سکتا ہے. تو بندہ عرض کرتا مولا اگر میں خرید سکتا ہوں تو اس کی قیمت بتا دے, جنت کی قیمت بتا دے, جنت کی مالیت بتا دے. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر یہ جنت کی مالیت جاننا چاہتا ہے, اس کی قیمت جاننا چاہتا ہے, اس کی قیمت جان لے, اپنے بھائی کو سینے سے لگا کر اس کی ساری خطائیں معاف کر دے. یہ جنت تیری ہے, جنت کے باغات تیرے ہیں, ہیرے جواہرات سے چلے ہوئے مکانات تیرے ہیں. تو اے میرے بھائیوں اگر آپ اللہ کی وہ جنت پانا چاہتے ہیں جس جنت کو اللہ نے اتنی خوبصورت سنوارا ہے, اس جنت کو پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اگر کسی سے خطا ہو جائے تو آپ اس کی غلطی کو معاف کر دو, اللہ تعالیٰ وہ جنت آپ کے نام لکھ دے گا. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. تو بولیں وہ جنت آپ کو چاہیے.